بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم میر تقی میر کی پہلی غزل کے بقیہ اشعار کو پڑھیں گے۔ سابقہ سبق میں ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہم چوتھے اور 5ویں شعر کی تشریح کریں گے۔ یاد رہے کہ تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ وہ حصہ تشریح ٹاپ پر لکھے، اس کے بعد غزل کی تشریح بے جزو ہوتی ہے وہ لکھے، اس کے بعد شاعر کا نام میر تقی میر، اس کے بعد متعلقہ شعر لکھے، بعد ازاں اس کا مفہوم اور پھر تشریح کا الفاظ بطور ہیڈنگ لکھے۔ تشریح لکھنے کے بعد پھر اس کی باقاعدہ اس شعر کے تمام جزیات کو بیان کیا جائے، کھول کھول کر لکھا جائے، اور اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے اس کے اندر متعلقہ اشعار، اگر قرآنی آیت آپ کو آتی ہو تو وہ ضرور لکھیے، عربی نہ آتی ہو تو نہ لکھیں، کیونکہ غلط لکھنے سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ عربی نہ لکھیں، صرف اس کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ اس کے ساتھ کوئی حدیث مبارکہ اس آپ کی بات سے متعلقہ ہو، ریلیونٹ ہو، تو آپ اس کو ضرور کوڈ کیجئے۔ اگر کوئی کسی بزرگ کا قول، کسی فلاسفر کی کوئی بات آپ کی بات کو مدلل بنا سکے تو ان چیزوں کو ضرور لکھیے۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ اپنی بات کو مدلل بنا سکتے ہیں، دوسرا ممتحن پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ آپ کا مطالعہ، آپ کا نالج بہت اچھا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنی تشریح کو مختصر مگر جامع کیجئے۔ ایک شعر کی تشریح کی طوالت، لینتھ 1 سے 1.5 پیج پر ہونی چاہیے، یعنی ایک صفحہ کم از کم ایک شعر کی تشریح ہو اور میکسیمم 1.5 صفحہ ہو تو یہ آئیڈیل تشریح سمجھی جاتی ہے۔ غیر ضروری طوالت کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی بات کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، اور دوسرا کیونکہ پیپر میں بیٹھ کر طالب علم کے پاس وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، آپ اپنے وقت کا ضیاع کر کے اپنے جو آپ کے حاصل کردہ نمبر ہیں اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی سوال اگر چھوٹ جاتا ہے تو یہ ایک طالب علم کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اختصار، جامعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی بھی غزل کے ایک شعر کی تشریح کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ ضرور کیجیے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اسی پہلی غزل کے چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تو لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اس میں جو لفظ جس کا معنی آپ کو چاہیے وہ ہے آفاق، یعنی یہ کائنات، افق کے جمع دنیا، کائنات اس کا معنی ہے، اور کارگاہ وہ جگہ جہاں کام کیا جائے، یعنی کارخانہ، شیشہ گری
یہ گری یہاں لاحقہ ہے، شیشہ گری، بت گری، یہ شیشہ گری جہاں شیشہ بنایا جائے، شیشہ سازی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کارگاہ شیشہ گری وہ کارخانہ جہاں پر شیشہ بنایا جائے۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ لیسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، انسان کو سانس بھی انتہائی احتیاط سے لینی چاہیے، کیوں کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، دنیا میں زندگی گزارنا بڑا نازک مرحلہ ہے، لہٰذا انسان کو سانس بھی آہستہ سے لینی چاہیے، بڑی احتیاط سے سانس لینی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا شیشہ گری کا کارخانہ ہے۔ جس طرح شیشے کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کو انتہائی احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو شاعر نے اس تشریح طلب شعر کے اندر اس دنیا کو شیشہ سازی کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں پر انتہائی احتیاط برتی جاتی ہے، ذرا سی بے احتیاطی اور تیز ٹھنڈک شیشے کو ربڑ کی طرح بنا سکتی ہے، اور ایک مزدور جو اس کارخانہ کے اندر کام کرتا ہے اسے شیشے کو بھی بنانا ہے اور اپنی جان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہلکی سی بھی ٹھیس لگ جائے تو یہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹ جائے تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا کہ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ آئینے کی یہی صفت ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ جڑ نہیں سکتا۔ اگر ہم اس کی مثال دنیا کے اندر اپنے رشتوں کے ساتھ لیں تو پھر ہم کہیں گے کہ انسان رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں رشتوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ کہیں نہ کہیں بندے کی تھوڑی بہت تلخی ہو جاتی ہے، اور وہی تلخی مدتوں باقی رہتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی زبان پر پورا اختیار ہے، وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں ایک زبان تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو اور شرم گاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور قرآن عظیم میں ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو نہایت احسن انداز سے گزارے، کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ لیسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ اگر ہم اس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھیں تو انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جسے اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے قیامت کے دن، اور
سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور کائنات کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ میر نے کہا، سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یعنی انسان نے اس ذمہ داری کو جو خدا کا نائب ہونا تھا قبول کر لیا، اور کوئی اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ بڑا جلد باز ہے۔ ہم جلد بازی میں بڑے بڑے غلط فیصلے کر لیتے ہیں، بعد ازاں جو پچھتاوے پر ختم ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایک ایک عمل پر، اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے۔ غالباً یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنے لفظ انسان کے غلام ہیں، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ زبان سے ادا نہ کیے جائیں، اور جب یہ ادا ہو جائیں تو پھر انسان لفظوں کا غلام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے شاعر نے بڑا عمیق نکتہ یہاں اپنے سامنے رکھا ہے، دنیا کو بہت بڑا سبق دیا ہے کہ یہ دنیا انتہائی احتیاط کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں پر انسان کو سانس بھی آہستہ سے لینی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی مثال ایک شیشے کے کارخانے کی طرح ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر جڑ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جہاں حقوق عطا کیے، اور حقوق میں پہلا حق رب تعالیٰ کا ہے جسے حقوق اللہ کہا گیا، اور دوسرا حق حقوق العباد ہے، بندوں کے حق۔ لہٰذا رب تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ عبادات ہیں، اور بندوں کے حقوق جو ہیں وہ خدمت ہیں۔ کسی نے کہا کہ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، دونوں جہان سنور جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو حقوق العباد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے، ہو سکتا ہے ہماری عبادات میں کمی ہو جائے تو وہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو جب تک وہ انسان اسے معاف نہ کرے، رب تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا شاعر نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہمیں اس زندگی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ کسی کا دل ٹوٹ گیا تو وہ دوبارہ جڑ نہیں سکے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اس وقت تک اس کی معافی ہو نہیں سکتی جب تک وہ انسان اسے معاف نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت انسان اپنے معاملات پر گہری نظر رکھنے کی طرف توجہ دلانے کی شاعر نے کوشش کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے یہ آخری شعر، اس غزل کا 5واں شعر کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک، ذرا، ایک لمحہ کے لیے، کچھ دیر کے لیے، ٹک میر جگر سوختہ، جگر سوختہ جلے ہوئے دل والا، ذرا جلے ہوئے دل والے میر کی
جلد خبر لے لو۔ کیوں کہ کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ سحری یعنی صبح کے وقت کا چراغ، جب چراغ ساری رات جلتا ہے تو صبح ہونے کے قریب اس میں جو تیل ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ بجھنے کے قریب ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں مثال انسان کو ایسے ہی دی ہے کہ یہ چراغ سحر ہے، یہ صبح کے وقت کا چراغ ہے، پچھلی رات کے وقت کا چراغ ہے، یہ قریب ہے، بجھنے کے قریب ہے۔ لہٰذا شاعر کہہ رہے ہیں محبوب ذرا اس دل جلے عاشق کی بھی جلد خبر لے لو، کیونکہ یہ بھی اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں اس چراغ کی طرح گن رہا ہے۔ جس طرح بجھنے کے قریب ہو چراغ تو وہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کی روشنی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، چند لمحوں کے بعد وہ چراغ بجھ جایا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ غزل کا 5واں شعر، اسے شاعری کی اصطلاح میں مقطع کہا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شعر، غزل کا وہ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ اگر آخری شعر کے اندر شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر ہم اسے مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ غزل کا وہ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرے اسے مقطع، جبکہ اگر وہ اپنا نام یا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے ہم آخری شعر کہتے ہیں۔ تو اس مقطع کے اندر شاعر کہتے ہیں، شاعر نے اپنے محبوب کی لاپرواہی اور غفلت کا مضمون باندھا ہے اور اپنی ذات پر محبوب کی طرف سے دیے گئے غموں کی شدت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کارزار عشق جو ہے یہ کانٹوں سے بھرا ہوا جہان ہے، یہ خارزار جہاں کانٹوں سے بھرا ہوا جہاں ہے۔ عشق کے میدان میں قدم رکھ کر انسان اگر یہ سمجھ لے کہ وہ بڑا پرسکون رہے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ خواجہ میر درد نے کہا تھا، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ کیونکہ اس عشق کے خارزار میں قدم رکھ کر ایک عاشق صادق کو بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تمہاری طرف سے دیے ہوئے ظلم و ستم کے تیر سہ سہ کر میرا دل زخمی ہو گیا ہے، پاش پاش ہو گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ تمہارے مظالم نے، تمہارے دیے ہوئے ستم نے، تمہارے ستم شعاریوں نے میرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ اس لیے اب میں قریب المرگ ہوں، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں تمہاری محبت میں تڑپ رہا ہوں، ساری زندگی مجھے وصل نصیب نہیں ہو سکا، اب میری یہ خواہش ہے کہ جاتے وقت ایک جھلک تجھے ضرور دیکھ لوں۔ لہٰذا وہ شاعر اپنے محبوب سے التجا کرتا ہے کہ اب تو وقت اخیر ہے،
اب تو تمہیں میری اس حالت زار پر رحم کر کے مجھے اپنا دیدار ضرور عطا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد میری آنکھیں بے نور ہو جائیں گی اور میں داعیے اجل ہو جاؤں گا، پھر میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر میرے مرنے کے بعد تم آئے تو پھر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی ظاہری آنکھوں سے تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، کیونکہ بعد مرنے کے اگر آؤ گے تو کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے۔ اس چشمے تر سے آج میں جی بھر کے دیکھ لوں، دھوکہ نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ لہٰذا شاعر اپنے محبوب سے ملتجی ہے کہ میری زندگی آخری سانسوں پہ ہے، یہ ڈور کٹنے والی ہے، میں قریب المرگ ہوں، لہٰذا اب تو تم مجھے اپنا دیدار دے دو، مجھے ایک جھلک دیکھنے کا موقع دو، کیونکہ تمہارے دیے ہوئے مظالم سہ کر میرا دل کباب کی طرح بھن چکا ہے۔ جلد آؤ اور آ کر میری خبر گیری لو، مجھے ایک نظر دیدار دو۔ لیجیے عزیز طلبہ، یہ پہلی غزل جو ہے وہ اختتام کو پہنچی۔ آپ انتہائی آسان طریقے سے اپنی اس پہلی غزل کی تیاری کیجیے۔ پھر یاد رکھیے کہ غزل کی تشریح میں یہ پیپر میں آپ کا سوال نمبر 2 ہوتا ہے، MCQs کے بعد MCQs والا 20 نمبر پر مشتمل پہلا سوال ہے، اور حصہ تشریح دوسرا سوال ہوتا ہے اور یہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے 2 اجزاء ہیں، ایک حصہ نظم اور دوسرا حصہ غزل۔ حصہ نظم کسی بھی ایک نظم سے 2 اشعار تشریح کے لیے آتے ہیں، اور یہ 10 نمبر پر مشتمل، ایک شاعر کے نام کا نمبر، ایک نظم کے عنوان کا نمبر، اور 4 نمبر پر مشتمل تشریح ہوتی ہے۔ جبکہ بے جزو جو ہے یہ 3 اشعار اس میں آپ کو تشریح کے لیے آتے ہیں۔ ہر شعر 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کی تشریح 3 نمبروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ آپ تمام شعراء کے نام، وہی نام جو آپ کی کتاب پر لکھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح یاد کیجیے، اور جب تشریح کے لیے کسی شاعر کوئی اشعار آئیں تو تینوں اشعار آپ کو کسی ایک غزل سے آئیں گے، لہٰذا اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنی تشریح کو نہایت مدلل بنانے کی کوشش کیجیے، اور اس کی طوالت، اس کی لینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ کیجیے کہ جس سے آپ کا وقت ضائع ہو، بلکہ ہر شعر کی تشریح 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیجیے جی، اللہ حافظ، نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔